السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے۔ میں ہوں شازیہ ذیشان۔ پروگرام میں میرے ساتھ ہیں سعید قاضی اور اسلام آباد سے رؤف کلاسرا۔ ناظرین، میڈیا میں ہر طرف طالبان کی مذاکرات کی کامیابی اور ناکامی پر باتیں کی جا رہی ہیں۔ سب کی نظریں لگی ہیں ان مذاکرات پر کہ کون کتنی لچک کا مظاہرہ کرتا ہے۔ حکومت اور طالبان کی مذاکراتی کمیٹیاں اسی سلسلے میں آج اسلام آباد میں ملاقات کریں اور مذاکرات کے لیے طالبان نے قیدیوں کی رہائی کی ایک لمبی فہرست بھی تیار کر لی ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف نے کل ملاقات میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ مذاکرات کو زیادہ طول نہیں دیا جائے گا اور مذاکرات کی ناکامی پر 3 ہفتوں میں آپریشن کیا جائے گا۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف کی ملاقات میں ناکامی کی صورت میں آپریشن کا یہ فیصلہ کیا مذاکرات کو موقع دینے کا آخری وقت ہے، اس پر بات کریں گے۔ دوسری جانب ایک طرف امریکہ مذاکرات کا خیر مقدم کرتا نظر آتا ہے تو دوسری جانب امریکہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر ہمیں القاعدہ کے اہم لیڈر ایمن الظواہری کا پاکستان میں سراغ مل گیا تو ڈرون حملہ ضرور کیا جائے گا، چاہے مذاکرات ناکام ہو جائیں۔ اس نازک صورتحال میں امریکہ کا یہ پیغام کس جانب اشارہ ہے، اس پر بات کریں گے۔ کلاسز صاحب کا اہم تبصرہ ہے اس خبر پر، آج روزنامہ دنیا میں شائع ہوا ہے، ان سے اس بارے میں رائے لیں گے۔ اس کے علاوہ کچھ اور اہم خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے قاضی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ ہمیں آج کیا بتائیں گے۔ جی قاضی صاحب۔ ایک بڑا امپورٹنٹ سروے آیا ہے اور یہ حالیہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے یورپین یونین میں، خود ان کے ادارے نے جو کہ ان کی EU ہوم افیئرز کمشنر ہیں، جس میں انہوں نے یورپ میں کرپشن کی ایک کہانی سنائی ہے کہ کتنی کرپشن ہے وہاں۔ یورپ یہ فگرز ہم شیئر کریں گے اور ساتھ اس کو جوڑیں گے ہمارے ہاں کہ آخر یہ کرپشن ہوتی کیوں ہے، اور یہ یورپ میں ریسنٹلی کرپشن در آئی ہے اور اتنے بڑے پیمانے پر در آئی ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ تقریباً جتنا یورپین یونین کا بجٹ ہے اس کے برابر یہ کرپشن ہے۔ تو یہ کیوں ہے اور پھر اس کو ریلیٹ کریں گے پاکستان سے، کیونکہ بہت سی اوور سمپلیفیکیشن اور جو ہے اس کرپشن کے بارے میں ہمارے ہاں جو نظریات وضع کیے گئے ہیں وہ خاصے مس لیڈنگ ہمارے خیال میں۔ اس پہ ہم ایک بحث کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کوٹکی سے ہمارے نمائندے ہوں گے برکت علی، اور ہم دکھائیں گے آپ کو کہ کیسے ایک سکول میں پولیس اسٹیشن بن چکا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور 2 چھوٹی چھوٹی خبریں اور بھی ہیں۔ لاہور میں 5.3 ارب روپے کا ایک تھیم پارک بن رہا ہے، اس کی کون کون سی جگہ 3 جگہیں بتائی گئی ہیں، وہ کون کون سی جگہیں ہیں، مگر ہم سوال یہ اٹھائیں گے کہ کیا اس کی ہمیں ضرورت ہے؟ ترکی سے ایکسپرٹس آئے ہوئے ہیں، تو کیا اور کون سے مسائل ہیں جن پہ یہ پیسہ خرچ ہو سکتا تھا؟ اور اگر وقت ملا تو جاتے جاتے بات یہ بھی کر لیں گے کہ نیب نے کیا کہا ہے زرداری صاحب کے 5 ریفرنس جو انہوں نے 5 درخواستیں دی ہیں کہ انہیں ایکوٹ کر دیا جائے، تو نیب کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس خاصے ہیں ایویڈنسز، تو انہیں ایکوٹ نہ کیا جائے بلکہ ٹرائی کیا جائے۔ اس پہ بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، کلاسر صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ جی کلاسر صاحب، آپ کیا شیئر کریں گے آج؟ شاہجہاں، ایک تو میرا خیال ہے قاضی صاحب سے میں ریکویسٹ کر لوں کہ ایک اور سٹوری بھی اپنے اس میں شامل کریں گا۔ لاہور سے حسن رضا کی بڑی اچھی سٹوری ہے کہ تقریباً میرا خیال 82 کروڑ یا آلموسٹ 1 بلین روپیز کہہ لیں کہ جو بلٹ پروف گاڑیاں لی گئی ہیں پاکستانی حکمرانوں کے لیے 1 کروڑ روپے کے قریب کی، اور پرٹیکولر جو انہوں نے یہ بتایا کہ چودھری نثار علی خان جو ہے انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ رحمان ملک کی جو استعمال میں بم پروف گاڑی تھی وہ نہیں لیں گے۔ حسن رضا از ڈوئنگ ویری ویل، تو آئی ہوپ کہ میرا خیال ہے ہمیں کوئی ذرا اس کو بھی ٹچ کرنے کی کوشش کریں گے اس میں کہ یہ کیسے رولنگ لیڈ کا آپ تماشا دیکھیں گے، اپنے لیے 1 کروڑ روپے کی بم پروف، اپنے خاندان کے لیے 82 کروڑ روپے کی گاڑیاں، وہ بھی بلٹ پروف۔ جو میں آج آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا، ایک تو اسٹوری یہ ہے جو مجھے اپنے ذرائع سے پتہ چلی، آج روزنامہ دنیا میں بھی ہے، کہ پاکستان اس بات پہ بڑا سیریس ہے کہ اگر عمران فاروق قتل کیس میں برطانیہ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے ریڈ وارنٹ جاری کی ہے تو 2 ملزمان جو اس وقت ایک پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی کے پاس ہیں ان کو برطانیہ کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ جو دباؤ بڑھ رہا ہے کراچی میں، یہاں پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں تقریریں ہو رہی ہیں، جلسے جلوس ہو رہے ہیں، لندن سے ہو رہی ہیں، تو بیسکلی بات یہ کہ حکومت پاکستان اس پر تقریباً رضامند ہو چکی ہے کہ اگر عمران فاروق قتل کیس میں برطانیہ نے ریڈ وارنٹ جاری کیا ان دونوں ملزمان کو تو پاکستان ان کو حوالے کر سکتا ہے۔ اور دوسری جو چیز ہے، قومی اسمبلی میں ایک اہم یہاں پہ ایک ریزولوشن پیش ہو رہی ہے جس پہ بحث کا امکان ہے۔ تحریک انصاف کے ڈاکٹر عارف الوی نے جمع کرائی ہے کہ جتنے بھی سیاستدانوں یا دیگر لوگوں کے ایسٹس ہیں وہ بیرون ملک ہیں، ان کو واپس لایا جائے۔ اس پہ بات کریں گے یہ کیسے یہاں پہ یہ موشن پہ بحث ہو سکتی ہے۔ تقریباً تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، شاید تحریک انصاف کی کچھ اس میں ایکسیپشن ہو لیکن ان کا اپنا لیڈر بھی شامل ہے اس میں، یہ اعظم سواتی صاحب ہیں، یہ کیسے اور کس طریقے سے یہ بحث کر سکتے ہیں اس موشن پہ کہ جو آپ کے ایسٹس ہیں بیرون ملک پڑے ہوئے ہیں ان کو واپس لایا جائے۔ تو آج بڑا انٹرسٹنگ دن ہے یہ پاکستانی پارلیمنٹیرینز کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے، نواز لیگ کے لیے، ایون تحریک انصاف کے لیے اور کیو لیگ کے لیے کہ یہ کس منہ سے بیٹھ کے اس
جو اہم موشن آج عارف الوی صاحب نے ڈالی ہے اس پہ بحث کریں گے قومی اسمبلی میں کہ ایسٹس کو واپس لایا جائے پاکستان میں. صحیح. ناظرین سب سے پہلے ہم بات کریں گے حکومت اور طالبان کی جو مذاکراتی کمیٹیاں ہیں آج اسلام آباد میں ملاقات کر رہی ہیں. اہم بات یہ ہے کہ عمران خان اور مولانا فضل الرحمان جو تھے مذاکراتی کمیٹیوں سے انہوں نے علیحدگی کا اعلان کر دیا. قائد صاحب مذاکرات میں پیش رفت کامیابی ناکامی اس پر تو بات کرتے ہیں. طالبان نے ایک 2 صحافیوں کے بھی نام دیے ہیں اور مقبول جان صاحب ہیں اور انصار عباسی. صحافی طالبان کے نمائندے کیسے بن سکتے ہیں؟ کیونکہ ٹاک شوز میں ان کی ٹلٹ ہمیں صاف واضح نظر آتی ہے. تو ظاہر ہے انہوں نے اپنے نام دیے. عمران خان صاحب کے بھی پہلے انہوں نے نام دیا, وہ نہ ہو سکے. مولانا فیض اللہ صاحب کا بھی نام. صحافیوں کا رول کیا ہو سکتا ہے اس میں؟ رول تو کیا ہونا ہے, مطلب وہ ظاہر ہے ایک ہائی پروفائل جرنلزم جو ہمارے یہاں انٹروڈیوس ہوا ہے تو اس میں کچھ شخصیات تعمیر کرتا ہے میڈیا. تو میڈیا نے کچھ شخصیات تعمیر کی ہیں تو لارجر دین لائف ان کا امیج ہو جاتا ہے کبھی کبھی. تو ظاہر ہے یہ پتہ نہیں کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. مگر میں کلاسر صاحب کا جو آج تبصرہ ہے میں نے وہ بڑے غور سے پڑھا ہے, جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ شاید جو فوج ہے وہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ جلد از جلد اس کو ختم کیا جائے. تو میرے خیال میں کلاسر صاحب میں بھی آپ کا تبصرہ پڑھ رہی تھی آج, جس طرح آپ نے لکھا ہوا ہے کہ مذاکرات کو وہ کہہ رہے ہیں زیادہ طول نہیں دیا جائے گا, 3 ہفتوں کے اندر فوجی آپریشن کیا جائے گا, جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اب آپریشن کے لیے سنجیدگی ہے اور ہر بار کا آخری موقع اس بار واقعی آخری ہوگا. شاید بڑی انٹرسٹنگ قسم کی ہمیں اس میں نظر آ رہی ہے جو ایک شفٹ ہوئی ہے, پالیسی شفٹ ہے فوج کی طرف سے, جو کم از کم میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں, جو میں پچھلے دور میں نظر نہیں آ رہی تھی. آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم ہم نے یہاں پہ یہ ڈسکشن کی تھی کہ عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی میں کہا تھا کہ جی آپ آپریشن کی بات کرتے ہیں, اور جو ہمیں پچھلے دور حکومت میں ایک بریفنگ دی گئی تھی جس میں جنرل پاشا اور جنرل کیانی تھے, وہ تو کہتے تھے اگر آپ نے آپریشن کیا, یہ فوج کی طرف سے بتا رہا ہوں, آپریشن کیا تو 30 سے 40% امکان ہے کامیابی کا. تو عمران خان کا کہنا تھا, جو ٹھیک کہنا تھا, کہ اگر آپ کی فوج خود یہ سمجھتے ہیں, انٹیلیجنس ایجنسی کا چیف یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے آپریشن کیا اور صرف 30 سے 40% کامیابی کا امکان ہے, تو پھر سیاستدانوں صاحب کیوں توقع کرتے ہیں کہ آپریشن کی بات کریں. لیکن یہ جو موجودہ ایک شفٹ ہے, یہ فوج یہ سمجھتی ہے, جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ طالبان کے ساتھ جو مذاکرات کر رہے ہیں وہ ٹائم گین کرنا چاہتے ہیں, ری گروپ کرنا چاہتے ہیں. پرٹیکولرلی جو نارتھ وزیرستان میں انہوں نے وہاں پہ جا کے F-16 کو استعمال کیا اور بڑے پیمانے پر ان کا بھاری نقصان ہوا ہے. طالبان کو ایک تھوڑا سا ٹائم چاہیے ان کو ری گروپ کرنے کے لیے, اپنے آپ کو دوبارہ لانچ کرنے کے لیے. اور فوج کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ خطرات نہیں ہے جتنا حکومت پاکستان یا میڈیا میں کہا جاتا ہے کہ بیک لیش آئے گا, بہت بڑا بیک لیش ہوگا. اور ملٹری یہ بھی چاہتی ہے کہ ان مذاکرات کو جلد از جلد جو ہے آپ ان کو بائنڈ اپ کریں. جو بھی ریزلٹ میں بریک لے لوں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم یہ بھی بات کریں گے کہ طالبان کا جو مجوزہ ایجنڈا ہے دنیا نیوز کو موصول ہوا ہے, اس ایجنڈے میں کیا کہا گیا ہے, طالبان کی کیا مطالبات ہیں, یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور امریکہ کا اس صورتحال میں جو اشارہ ہے کہ وہ ڈرون حملہ بھی کر سکتے ہیں ایمن الظواہری کی موجودگی میں, اس پر ابھی کلاس صاحب اور قائد صاحب کا ٹیک لیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. طالبان کا جو مجوزہ ایجنڈا ہے, طالبان کے جو مطالبات ہیں وہ دنیا نیوز کو اس کی کاپی موصول ہے. کلاس صاحب ذرا سنیے گا, طالبان مطالبہ کر رہے ہیں کہ ملک میں جمہوریت کی بجائے شریعت کو نافذ کیا جائے, ملک سے سودی نظام کا خاتمہ کیا جائے, قبائلی علاقوں سے فوج کا انخلاء, ملٹری چیک پوسٹیں ختم کی جائیں, ملک بھر میں جیلوں میں جتنے بھی ان کے قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے. کل لاہور میں وزیر اعظم صاحب سے ایک صحافی نے کہا کہ میاں صاحب آپ تو ٹریپ ہو گئے ہیں, جو ان کے مطالبات ہیں یہ حکومت کے بس میں نہیں ہوگا انہیں پورا کرنا. تو یہ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ صحافی بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ مذاکرات کی ناکامی کے چانسز زیادہ ہیں. جہاں تک مجھے سوال سے کہ نیچر سے لگتا ہے جو اس طرح کا سوال پوچھنے کی جرات کر سکتے ہیں, یا وہ مجھے قاضی صاحب میرا خیال ہے اس میں میری ہیلپ کریں گے. میرا اندازہ یہ نذیر ناجی صاحب کا سوال مجھے لگتا ہے. اس طرح کا سوال مشکل, اور یہ جو ٹرائب والی بات ہے یہ ناجی صاحب کی کوشچن مجھے لگتا ہے. تو یہ بات تو ان کی ناجی صاحب کی ٹھیک ہے, جہاں تک یہ اگین میری اسیسمنٹ ہے کہ انہی کا سوال ہو سکتا ہے, جو میں نے بھی صبح پڑھا ہے یہ اس میں اخبار میں. جو مطالبات آپ نے ابھی یہ پڑھے ہیں اور کل سے ہم دنیا نیوز پہ دیکھ رہے ہیں, آپ یہ چاہتے ہیں کہ 8-10 ہزار کی فوج جو ہے طالبان کی جو اس وقت آپ کے پاس قید ہے, آرمی کو آپ کہیں گے, انٹیلیجنس ایجنسیز کو کہیں گے, یا آپ CID کو کہیں گے, یا دوسروں کو کہیں گے کہ اس وقت کیونکہ ان کے پاس مین پاور کی کمی ہوگی ہے تو مہربانی فرمائے 8,000 بندہ ان کو دے دیں تاکہ پیس ٹاکس آپ کی ٹھیک ہو سکیں. چیک پوسٹ آپ نے ختم کرنی, آپ نے دوسری چیزیں ختم کرنی. یہ تو پھر ایک طرح کی سوات والی ڈیل کرنا چاہتے ہیں جو آپ نے سوات میں ڈیل کی تھی. پیٹرن اس کا تقریباً وہی لگ رہا ہے کہ فوج یہاں سے چلی جائے, آپ کے ادارے یہاں سے چلے جائیں, ہمارے بندے واپس کر دیں, نہ آپ ہماری ڈومین میں آئیں گے نہ ہم آپ کی ڈومین میں آئیں گے. لیکن
وہ پھر بھی انٹرفیئرنس ہماری ڈومین میں رکھ سکتے ہیں کہ اگر شریعت نافذ نہیں ہوتی. میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں, کل میں نے کہا تھا, میں کہ قاضی صاحب اور میں تو تیار ہیں شریعت کے تحت زندگی گزارنے کے لیے, مجھے تو ذاتی طور پر کوئی اعتراض نہیں ہے. پہلے گزارے ہیں, پورا پہلے گزار رہے ہیں. تو پھر آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جمہوریت ختم ہو جائے؟ پہلے جمہوریت شروع تو ہو لے حضور, پہلے شروع تو ہو لے, ختم بھی کر دیں گے ہم اس سے. لیکن کلاسر صاحب ایک جو بات ابھی آپ نے کی تھی نا, یہ جو صحافیوں یہ ثالثی کی بات یہ ہے کہ ذرا تھوڑا سا اس کو پریکٹیکلی اور پریگمیٹیکلی دیکھیں. پہلی بات تو یہ کہ جو ہمارے ثالث ہیں, چاہے بڑے ماشاءاللہ قداور لوگ ہیں, تو اس ریاست کے لیے کتنی بائنڈنگ ہوگی ان کی ثالثی, ایک تو یہ غور فرمائیے. اور جب ہم ریاست کا نام لیتے ہیں تو ریاست بھی تو کمپلیکس ہے اور ایک مجموعہ ہے. آپ کے پاس ایگزیکٹو ہے, جوڈیشری ہے, پاک فوج ہے, اس کے نیچے ذیلی آپ کے ادارے ہیں. اور پچھلے دور میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ آپس میں جتنی محبت یا چشمک ان کی رہی ہے. تو یہ معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ بات کو کر کے بھی آتے ہیں, پہلی بات تو مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ شاید پرائم منسٹر صاحب کو وہ آگاہ کریں گے, پھر وہ یس اور نو کریں گے, تو یہ اتنا ایزی نہیں ہوگا. اور دوسری طرف جو آج آپ کا میں تبصرہ دیکھ رہا تھا کہ یہ جس طرح پاک فوج اس کو دیکھ رہی ہے, تو میرے خیال میں بہت سے متضاد سوچیں ہیں, اور اللہ کرے کوئی رستہ نکل آئے, امن و امان ہو, دھماکے بند ہو جائیں. بہرحال اچھا کلاس صاحب, امریکہ نے جو میسج دیا ہے کہ ایمن الظواہر کی اگر ہمیں موجودگی نظر آئی وہاں پہ تو ہم ڈرون حملہ وہاں پر ضرور کریں گے, بھلے ہی جو مذاکرات ہیں وہ ناکام ہو جائیں, یہ کس صورتحال کی طرف اشارہ ہے؟ شاید جو میری نئی اطلاعات ہے, میری کچھ لوگوں سے, بڑے ذمہ دار لوگوں سے بات بھی ہوئی جو حکومت میں ہیں, انہوں نے کہا جی امریکنز نے ہمارے اوپر بڑا کلیئر کر دیا ہے کہ ہم اگر ایمن الظواہر ہمیں کہیں بھی ملا پاکستان میں, چاہے آپ کے مذاکرات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے, ہم اس کو ہٹ کریں گے. تو میں نے ان سے پوچھا, بڑے اس ایک ذمہ دار جو ہیں یہاں کے اور حکومت کے ہی ہیں, میں نے کہا جی آپ کو امریکنز نے یہ کہا تھا جب ان کی ملاقات ہوئی تھی نواز شریف صاحب کی اور اوباما صاحب کی, تو اس وقت بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ جب آپ کے مذاکرات شروع ہوں گے آپ ہمیں نوٹیفائی کریں گے کہ ہمارے مذاکرات شروع ہوں گے, آپ نے ڈرون حملہ نہیں کرنا. یہ امریکہ نے باقاعدہ ان کو پیشکش کی ہوئی, جس کا بعد میں تصدیق جو سرتاج عزیز صاحب نے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فارن افیئر میں باقاعدہ کیا تھا, میں نے خود سنا تھا ان سے الفاظ. انہوں نے کہا یہ امریکنز ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے مذاکرات کرنے آپ ہمیں بتائیے گا. تو میں نے ان عہدیدار سے پوچھا, میں کہ آپ نے امریکنز کو نوٹیفائی کر دیا ہے کہ ہمارے مذاکرات شروع ہو چکے ہیں, اس لیے آپ نے ڈرون کا آپ نے استعمال نہیں کرنا. تو میری مجھے سن کر تھوڑی سی حیران ہوئی. انہوں نے کہا امریکنز کو پتا ہونا چاہیے ہم یہ مذاکرات کر رہے ہیں, یہ تو اب یہ پبلک ہو گیا ہے, میڈیا میں بھی آ گیا, وزیر اعظم نے تقریر کر دی ہے. تو میں کہ میرے دوست یہ دنیا میں مجھے اس طرح دنیا نہیں چلتی ہوتی. پاکستان میں وربل آرڈرز چلتے ہیں وزیر اعظم کے وزیروں کو, اور آگے سے سیکرٹریز بھی وہی کر دیتے ہیں. دنیا جو ہے کسی وائٹ اینڈ بلیک پہ چلتی ہے. آپ کے فارن آفس نے یا ہمارا جو وہاں پہ ہماری ایمبیسی ہے واشنگٹن میں, کیا انہوں نے کوئی لیٹر لکھا ہے وہاں کے ان کے ڈیفینس کو یا ان کی جو پینٹاگان کو یا ان کے فارن آفس کو, وائٹ ہاؤس کو, کہ ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں, نواز شریف صاحب اور اوباما صاحب کی آپس میں بات ہوئی تھی, یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی, تو مہربانی فرمائے ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں تو آپ نے یہ ڈرون نہیں کرنا. وہ کہتے ہیں جی میرے نوٹس میں تو ایسی اس سے پہلے کہ نوٹس دیتے انہوں نے نوٹس بھیج دیا کہ ہم ڈرون حملہ کر لیں گے. عامر متین کلاس صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں, ان سے ذرا صحافیوں کی جو کو پیشکش کی گئی ہے مذاکرات کے حوالے سے ان سے بات کر رہے تھے. عامر متین صاحب, ہم بات کر رہے تھے کہ انصار عباسی اور عوریہ مقبول جان کو طالبان کی جانب سے پیشکش کی گئی ہے مذاکرات میں شامل ہونے کی. طالبان کے مذاکرات میں صحافیوں کا کیا رول ہو سکتا ہے اور صحافی طالبان کے نمائندے کیسے بن سکتے ہیں؟ یہاں پہ ایک بڑی مزہ خیز صورتحال ہے, کوئی بھی کسی کا بھی نمائندہ تو بن سکتا ہے, مگر یہ جو نمائندے بننے اس میں 2-3 سقم اور خرابیاں نظر آ رہی ہیں. ایک تو یہ خرابی نظر آ رہی ہے کہ ایک ہی جیسے لوگ طالبان سے ہی بات کر رہے ہیں. ماشاءاللہ یہ جو سارے آج کمیٹی کی میٹنگ ہے, یہ سارے ہم خیال لوگ ہیں, آپس میں ہی بات کر رہے ہیں. وہ اصل نمائندے یا جنہیں ہم کہتے ہیں کہ گڈ طالبان ورسز بیڈ طالبان, تو وہ برے طالبان کدھر ہیں یا اصلی والے طالبان کدھر ہیں, ان کی کمیٹی ضرور اناؤنس ہوئی ہے, مگر یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ان سے کب بات ہوئے گی. اور گورنمنٹ نے بھی بڑا تھوڑا سا جس طرح ایک دم ایک پیٹرن پی ایم ایل این کا رہا ہے کہ ایک دم یہ بڑا شور شرابہ کر کے کہہ دیتے ہیں کہ فائنلی اب ہونے والا ہے, پھر ایک دم سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں. اب 2-1 دن سے چوہدری نثار صاحب اسٹیٹمنٹ تو دے دیتے ہیں, مگر پارلیمنٹ میں فار ایگزامپل کل بھی نہیں آئے, اور آج چوکے کرتے ہیں کہ ہم آ کے ایکسپلین وہ کریں گے کہ جی انہوں نے ایسے ان کے کچھ تحفظات ہیں, انہوں نے ایک بیان دیا کہ جو کہ کلیئر کرنے پڑیں گے کہ بات کریں. وہ ایک عجیب ایمبیولنٹ سی سچویشن ہے. اور یہاں پہ یہ اب نظر یہ آ رہا ہے کہ فار ایگزامپل ایک ہی ریڈ لائن پرائم منسٹر نے ڈرا کی تھی, ٹائم فریم بھی نہیں دیا کہ جناب یہ وائلنس, تشدد اور بات چیت ساتھ ساتھ بھی ہو سکتی. تو پہلے پشاور کا واقعہ ہو گیا, ٹھیک ہے, اس میں طالبان نے ڈس اون کیا مگر کنڈیم نہیں کیا, اس کی مذمت نہیں کی.
کل جو ہے وزیرستان میں آئی ڈیز کے 2 نارتھ وزیرستان میں بھی ساؤتھ وزیرستان میں بھی 2 حملے ہو چکے ہیں. خدا نہ خواستہ اور اس طرح کے ہوتے ہیں تو پھر گورنمنٹ کی کیا حکمت عملی ہوگی. دوسرا بھی یہ اور قاضی صاحب بڑی اچھی بات کر رہے تھے، یہ اس کا بین الاقوامی جو اس کا ایک تناظر ہے. بہرحال ہمارا جو طالبان کا ایشو ہے یہ صرف لوکلائزڈ نہیں ہے، اس کے ریجنل اور انٹرنیشنل امپلیکیشنز ہیں. تو اگر تو بالکل یہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے یہ ضرور صحیح بات ہے کہ ابھی تک کوئی ریسنٹ ٹائمز میں ڈرون اٹیک نہیں ہوا، مگر اگر ابھی تو ان کو لگا کہ جناب یہاں پہ کوئی ہم جو ایکشن کر رہے ہیں طالبان کے خلاف اس سے افغانستان کے یا امریکہ کے حالات میں بہتری آئے گی تو وہ چپ رہیں گے. مگر اگر یہ لگا کہ جناب یہاں کے طالبان کا جو ہے اس لیے ایک چیپٹر فی الحال ہم کلوز کر رہے ہیں تاکہ وہاں کے افغانستان کے طالبان اسٹرینگتھن ہو سکیں، اور بعد میں جب امریکہ ڈرا ڈاؤن ہوگا یا ان کے کم افواج ہو جائیں گی تو وہاں ایک پراکسی وار کا خدشہ ہے. ان کو لگا کہ جناب یہ اپنا ایک چیپٹر کلوز کر کے یہاں مزید ہو جائیں گے تو وہ بھی ایک ظاہر پلیئر ہیں. تو ہمیں اس کی جو ریجنل امپلیکیشنز ہیں کہ ہمیں امریکہ سے یا انڈیا سے بات کر کے کہ پچھلی طرح کی دوبارہ ایک سول وار دوبارہ نہ افغانستان میں شروع ہو جائے اور اس کو نہ ہینڈل کیا تو یہ مزید خراب بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا عامر صاحب ایک چھوٹا سا شازیہ میرا خیال ہے، میں ایک سوال میرے ذہن میں ہے. آپ کو لگتا ہے جو ابھی شازیہ نے وہ شرائط پڑھی ہیں، دنیا نیوز کل سے بریک کر چکا ہے، جو طالبان کی طرف سے شرائط پیش کی گئی ہیں، ہماری حکومت یا ہماری اسٹیبلشمنٹ فوج اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ان میں سے کسی ایک کو بھی یہ ایکسپٹ کر سکے جو 3 میجر شرائط ہیں ان کی؟ عامر صاحب میں آپ سے کلاس صاحب آگے آپ کی گفتگو سن رہا تھا، 100% اگری کرتا ہوں کہ چاہے آپ پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات کریں چاہے حکومت سے بات کریں کسی سے بھی بات کر لیں، ہر کوئی اس چیز پہ کلیئر ہے کہ جناب کسی کو کوئی امید نہیں ہے کہ ان گفتگو میں سے کچھ بات چیت نکل سکتی ہے. مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ لاسٹ جو اس طرح کے اپالوجسٹ ہیں یا بیچارے کچھ جن کو یہ خوش فہمیاں ہیں کہ یہ بات چیت سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو ان کی ایک آخری کسر بھی پوری کر دیں. تو شرائط تو دور کی بات ہے، وہ وہاں کا ان کی ریشنلٹی ایک اور ہے. یہ کس طرح یہ ہے کہ جس طرح ہم اور کسی ریشنلٹی سے بات کر رہے ہیں، ہم کسی اور ریشنلٹی سے بات کر رہے ہیں، صرف بات چیت کے انڈیا دے کے ہی تھوڑا سا ہم نے ایز اے اسٹیٹ ضرور ریاست کے طور پہ ایک نقصان کیا کہ ہم نے ان کو اینٹی ایکسپٹ کر لیا ہے. اب مزید ایکسپٹ کرنا، اور وہ آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی بھی بیک آؤٹ کر رہی ہے. پی ٹی آئی پہلے نہیں کہتی تھی، اب وہ کہہ رہے ہیں کانسٹیٹیوشن کی اس کے اندر بات ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین کے اندر تو پھر جو یہ نان اسٹیٹ ایکٹر یا اس طرح کی ان کے ساتھ بات چیت ہو ہی نہیں سکتی ہے. تو وہ تو ایک قسم کا وہ جب کہہ دیں کہ جناب وہ کہیں جا رہے ہیں کہ ہمارا اپنا تشریح جو شریعہ کے وہ ہوگی، اس کا مطلب آپ طالبان کے ریٹ کو تسلیم کر رہے ہیں. تو میں آپ سے اگری کرتا ہوں کلاس صاحب کہ نہ یہ شرائط کو قبول کرنا ممکن ہے اور نہ اس کے ممکن ہوتے ہوئے اثرات نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عامر متین صاحب آپ کا. ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، کچھ اور بھی اہم خبریں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ٹیک اے بریک. بریک کے بعد خوش آمد قائد صاحب آپ کی خبروں کی طرف آتے ہیں کہ کرپشن بدعنوانی صرف پاکستان میں نہیں ہے، یورپ میں بھی اس کے. اچھا، اس میں بڑی دلچسپی یہ فرسٹ آف اٹس کائنڈ جو سروے آیا ہے خاص طور پہ اس ریسیشن کے بعد. میں پہلے تو کچھ فیکٹس اینڈ فگر انیومریٹ کر دوں کہ $120 بلین کی کرپشن کہہ رہے ہیں، مگر ان کی جو یورپین یونین کی ہیں انٹیریئر افیئرز کی ہیڈ ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ فگر بہت کم سے بہت زیادہ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ کچھ 75% یورپین یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں خوفناک کرپشن اور وائڈ اسپریڈ کرپشن ہے. سب سے کم کرپشن سویڈن میں ہے اور تقریباً 64% UK کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کرپشن بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور خود یورپین یونین کی وہی کہہ رہی ہیں EU کی جو ہوم افیئرز کی ہیڈ ہیں کہ ہماری ڈیموکریسی کو یہ اروڈ کر رہی ہے، خراب کر رہی ہے، برباد کر رہی ہے. 3000 گینگ ہیں یورپ میں جو مافیا اور انڈر ورلڈ کے گینگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، جو ریسنٹلی اور زیادہ تیز ہوئے ہیں. اور 3 ہاٹ سپاٹس ہیں بلغاریہ، رومانیہ اور اٹلی جہاں پہ زیادہ تر یہ گینگ. اب بات یہ ہے کہ جب سے ہم دیکھتے ہیں کہ ویلفیئر اسٹیٹ ختم ہونی شروع ہوئی یورپ میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کرپشن میں وہاں بھی اضافہ ہوا. کرپشن آخر ہوتی کیوں ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کرپشن ہمارے مسائل کی بنیادی وجہ ہے، حالانکہ یہ اس نظام کا لازمہ اور نتیجہ ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ کوئی اگر آپ کے دل میں ہلکی سی تکلیف ہو جائے، اگر آپ کے کسی شریان میں کچھ درد آ کے اٹک جائے اور آپ کو صرف انجیوگرافی کرانی پڑے تو $25,000 چاہیے، جو اس ملک کے 80% لوگوں کے پاس نہیں ہے.
اگر جگر تبدیل کرانا ہو تو ہم سائے ملک میں جانا پڑتا ہے, 80 لاکھ روپے درکار ہے. اچھا, اب کرپشن کی 2-3 پرتیں ہیں. اس انسیکیورٹی کی وجہ سے جو مڈل کی پرتیں ہیں وہ کہتی ہے کرپشن کے علاوہ تم بچے کی فیس نہیں دے سکتے. اب اوپر کی ٹاپ کی پرت ہے وہ اپنے طبقاتی وجود کو قائم رکھنے کے لیے, اپنی حکمرانی کو قائم رکھنے کے لیے لا امتناعی کرپشن کر کے وہ نیچے والوں کو کہتی ہے کہ وہ بھی کریں تو ہم بھی کریں گے. تو بنیادی طور پر جب اسٹیٹ اپنا ویلفیئر کا کام چھوڑ دیتی ہے تو وہ جو جگہ اسٹیٹ خالی کرتی ہے, جو ویکیوم بنتا ہے, وہاں کرپشن آتی ہے. اور کرپشن ہر آدمی کا واحد اور آخری سہارا بن جاتا ہے ایک ایسے نظام میں جہاں ریاست آئین کے مطابق جو رائٹس ہیں عام آدمی کو نہیں دیتی. اور آپ جاتے ہیں مثال کے طور پہ, ابھی میں سٹوری یہیں پہ وہ ختم کر دیتا ہوں, 5.3 ارب روپے کا ہم یہاں پہ ایک پارک تو بنا رہے ہیں, مگر آخری جو ٹیچنگ اسپتال بنا تھا یہاں پہ وہ 92 یا 93 میں بنا تھا. اور اگر آپ نے علاج کروانا ہو سرکاری اسپتال میں تو آپ اس لائن میں لگتے ہیں جو ڈیتھ رو بن جاتی ہے, انٹل انلیس آپ کی سٹوری کو میڈیا اٹھا لے اور اوپر سے حکم آئے کہ جی آپ کا علاج کیا جائے. تو جب آپ ویلفیئر نہیں کرتے لوگوں کی تو بنیادی طور پر آپ کرپشن کا راستہ کھولتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ یورپ جس کی ہم مثالیں دیا کرتے تھے آج ریسیشن میں ہے, ویلفیئر اسٹیٹ رول بیک کر رہا ہے, تو یہ کرپشن. آپ کو نیب کے سیمینار میں شرکت ضرور کرنی چاہیے جو انہوں نے کلاس صاحب کے پاس بھی سٹوری ہے. جی کلاس صاحب آپ کے پاس بھی سٹوری ہے کہ سیاستدانوں کی لوٹی ہوئی دولت پاکستان میں واپس کیسے لائی جائے. ڈاکٹر عارف الوی کی جو تحریک ہے اس پر آج بحث کا امکان ہے. اس میں بحث کون کرے گا؟ ظاہر ہے وہی کرے گا جس کے اثاثے بھی یہاں پر ہیں اور جو خود بھی پاکستان میں. مجھے تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, یا میں تھوڑا سا کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر عارف الوی صاحب کو. پچھلے کچھ عرصے سے میں ان کو مانیٹر کر رہا ہوں اور پرٹیکولرلی میری زیادہ آنکھ انہیں پہ ہوتی ہے پی ٹی آئی کے جو وہاں پہ ایم این ایز بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ کیسی پرفارمنس کر رہے ہیں. میں نے اب تک ان کو دیکھا ہے کہ ان میں ایک ایلیمنٹ آف سیریسنیس ہے. یہ بڑے سیریس ایشو اٹھاتے ہیں ڈاکٹر عارف الوی جو ہیں, اور پرٹیکولرلی کوسچن آور میں ڈیبیٹ میں حصہ لیتے ہیں, وہ ٹائم پہ موجود ہوتے ہیں اور انہوں نے سوالات بڑے اچھے ڈالے ہوئے ہیں اور جن سے کچھ نہ کوئی خبر نکلتی ہے. اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ مین ایشوز کی طرف بھی جا رہے ہیں, جیسے آج والا ایجنڈے میں آج اس میں موجود ہے جو میرے پاس اس کی کاپی, آئی ہوپ ان کا ٹائم لگتا ہے, جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو بیرون ملک ایسٹس پڑے ہوئے پاکستانیوں کو ان کو واپس لانے کے لیے بحث کرے یہ ہاؤس جو ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کو الوی صاحب کو خود بحث کی اجازت دیتی ہے ان کی پارٹی کو, کیونکہ ان کی پارٹی کے بھی کچھ لوگ ہیں جن کے ایسٹ جو ہیں جو دعوے سے کہتے ہیں ہمارے بیرون ملک ہیں. اب جس میں اعظم سواتی صاحب ہیں وہ $6-7 ملین تو وہ خود مانتے ہیں. اس سے زیادہ کہ ہم بات کریں گے تو قرآن پاک لے کے آ جائیں گے ٹی وی پہ. ان کا ایک نیا طریقہ واردات ہے ان کا اعظم سواتی کا کہ کوئی ان سے کوئی بات پوچھے تو پہلے قرآن پاک جیب سے نکالتے ہیں, سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ لیں جی اس پہ بات کرتے ہیں. اس کے بعد کیا ڈیبیٹ ہو سکتی ہے ان سے اعظم سواتی صاحب سے, ان کا طریقہ واردات بڑا اچھا ڈھونڈا ہوا ہے. سو آج جو وہاں پہ ڈیبیٹ ہونی ہے ان کے عارف الوی صاحب کی, تو میں حیران یہ ہو رہا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی والے کیا اس میں شریک ہوں گے, کیا وہ ڈیبیٹ میں حصہ لیں گے, اور لیں گے تو کیسے لے سکتے ہیں. نواز شریف صاحب کی جو پارٹی کے بیٹھے انہیں کیسے جرت ہو سکتی ہے کہ ان کے اربوں خربوں کے سارے بزنس, ان کے بیوی بچے سارے بہ رہے ہیں. ایسے سیم اس پہ کیو لیگ کے بہت سارے لیڈرز جو ہیں ان کے ایسٹس ہیں ان کے بہ رہے ہیں. ایون جیسے میں نے کہا کہ عارف الوی صاحب اپنی پارٹی کے لوگ ہیں وہ اس بات کو نہیں پسند کریں گے. سو ایک جو مجھے سیریسنیس کا ایلیمنٹ نظر آتا ہے وہ صرف عارف الوی صاحب کا ہے. باقی میں ان سے توقع کرتا شاہ محمود قریشی سے کبھی, جیسے میں نے کل بھی کہا کہ فارمرز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے وہ انہوں نے بنائی تھی اور جناب مشرف کے دور میں بنائی تھی. اور کیوں بنائی تھی؟ بارگیننگ چپ انہوں نے کرنی تھی تاکہ جناب مشرف سے کچھ لیا جا سکے. انہوں نے اپنے بندے بھی اس میں حکومت میں انڈکٹ کروائے تھے, بورڈ کے ممبر بنوائے تھے. اب انہوں نے کبھی کسانوں کی بات نہیں کی, نہ ان کا کوئی نہ کسانوں سے تعلق ہے, نہ کبھی ہاؤس میں انہوں نے کوئی موشن پیش کیے, نہ کہ کوشچن ریز کیا, نہ کسی کمیٹی میں جا کے بیٹھ رہے ہیں. کل ہی تو آپ نے سٹوری دی تھی قائد صاحب ہمارے نمائندے مرزا اسلم بیگ صاحب نے کہ کیسے کسانوں کو بند کر دیا گیا. اچھا قائد صاحب یہ جو آپ نے کرپشن کی بات کی ہے اس میں تھوڑا ایڈ کرنا چاہتا ہوں. لیکن بڑی اچھی بات کی عارف الوی صاحب نے. اب مثال جب سے یہ منصہ شعود پہ آئی ہے پی ٹی آئی یا یہ لیڈر اور بڑے لیڈر بنے ہیں عمران خان صاحب, تو سب سے پہلے مثال ہمیں یو کے کی دیتے ہیں. یہ یو کے اس وقت دنیا کا کیپٹل ہے کالے دھن کا سب سے بڑا. کیمن آئی لینڈ جو ہیں اس کے انتظام اور انصرام کے تحت ہیں. اور یہ جو کالا دھن ہے ہمارا پاکستان کا دبئی سے زیادہ یو کے میں پڑا ہوا ہے. مثالیں ہم ان کی لیتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہاں پہ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ آئے تھے, جس طریقے سے انہوں نے ایک ہائپ کریٹ کی تھی, اور کل ہم نے بات بھی کی کیجریوال کی اور ان کی. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ میں کلیئرٹی نہیں ہے, جب آپ یہاں سرکاری طور پر کوئی ایسی قانون سازی نہیں کرتے اور جا کے آپ سوئٹزرلینڈ میں, اور خاص طور پر سوئٹزرلینڈ میں جیسے ڈاکٹر اکرام الحق یہاں پہ آئے تھے, ایک قانون بن چکا ہے اور امریکہ بہادر نے اپنی تکلیف کی وجہ سے بنایا, ہم بھی استعمال کر لیتے ہیں. اور وہاں سے جا کے ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ کس کے کتنے پیسے پڑے ہیں. ابھی مختلف فگرز ہیں. $97 بلین کی ایک فگر آئی جس سے اسٹیگرنگ اماؤنٹ, آلموسٹ ہاف آف آر GDP.
کچھ فگر ایسی آئی ہیں مجھے یقین کرتے ہوئے بھی میں بولنا نہیں چاہتا کہ اتنی زیادہ ایگزیجریٹڈ ہیں جتنے پیسے ان سب کے باہر پڑے ہوئے ہیں. تو اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو اس کو منشور میں لکھیں, اس کے بعد کہیں جی ہم آ کے قانون سازی کریں گے, ہم ان سے پوچھیں گے. لیکن اگر آپ نے ایک آ کے بات ڈال دینی ہے قومی اسمبلی میں, گفتگو ہوگی, وہ دائیں بائیں ہو جائے گی اور بات ختم ہو جائے گی. جی کلاس صاحب آپ نے صحیح کہا ہے. اس میں ایک اور جو ایجنڈے پہ چیز لانی چاہیے, اور پتہ نہیں کون لا سکتے, کون اتنی ضرورت یہ کر سکتا ہے. آپ اور میں تو وش لسٹ ہی بنا سکتے ہیں. جو کل بھی ہم نے بات کی وہ ہے پی ٹی سی ایل کے اتصالات کا, جو آپ نے 800 ملین ڈالر 800 ملین ڈالر جو نہیں واپس کر رہے حکومت پاکستان کو, لوگوں کا پیسہ ہے پی ٹی سی ایل کا, اس پہ پوری کی پوری پارٹیز آپ کی خاموش ہیں, چپ ہے. پیپلز پارٹی تو نہیں بولے گی کیونکہ زرداری صاحب اور بلاول صاحب کا محل جو ہے وہ تو دبئی میں ہے, وہ دبئی میں رہتے ہیں. نواز شریف صاحب ہیں, اب اس میں اسحاق ڈار جیسے میں نے کل کہا وہ بھی دبئی میں رہتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کے بچے جن کو ہونہار کو انہوں نے 44 کروڑ روپیہ قرض حسنہ دیا ہوا ہے, وہ بھی دبئی میں رہتا ہے. اب کون پیسے میں, اچھا ڈاکٹر حفیظ شیخ جن کے دور میں یہ ڈیل ہوئی تھی, جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے نمائندے بن کے پاکستان کے دورے پہ آتے ہیں, اپنی دیہڑیاں لگا جاتے ہیں یہاں پہ, تو ان کے دور میں ہوتی وہ بھی وہیں پہ ملازمت کرتے ہیں دبئی میں. آپ کے سارے لینے والے قانون سازی کیسے کر سکتے ہیں, صاف سی بات ہے. اب اس پہ ظلم دیکھیں, 800 ملین ڈالر جس پہ 200 ملین, ایک 800 ملین نہیں ہے سر. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس کس قدر پلنڈر ہے. دیکھیں آفیشلی پچھلا جو نیب چیئرمین تھے انہوں نے کہا جی 10 سے 12 بلین, آج چونکہ کرپشن پہ ہم بات کریں, 10 سے 12 ارب روپے کی روزانہ کرپشن ہوتی ہے. تو اگر آپ اس کو سال پہ اگر 12 کو آپ 365 سے ضرب دیں تو میرا تو حساب ہی فارغ ہو جاتا ہے. اگر قاضی صاحب وہ چیئرمین صاحب جاتی کر گئے تھے, وہ تھوڑے سے شریف آدمی تھے, وہ پولیٹیکلی انفلوئنس ضرور تھے, وہ مطلب اپنے ماسٹرز کو سرو کر رہے تھے, 2-3 جو ان کے ماسٹر تھے فصیح بخاری صاحب کے. لیکن اگر خود اپنے محکمے کا حال حساب کر لیتے تو پتہ چلتا 8-10 ارب تو ان کے اپنے افسروں کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے. جس طرح کے گھپلے اور مال ان کے اپنے یہ نیب کے افسر کھا رہے ہیں, اور پیسہ جس طریقے سے بیٹھ کے لائن دین شروع ہو رہا ہے, نیب کو پکڑنے کے لیے ایک بڑا نیب کا کوئی آپ کو ادارہ بنانا پڑے گا, جتنی کرپشن نیب میں اس وقت ہو رہی ہے. اور جو بیٹھ کے نیب پہ اب انہوں نے وہ کروانا ہے, جس میں قاضی صاحب آپ کو بھی میں ایک دعوت نامہ لے کے دیتا ہوں, مجھے تو آیا ہوا ہے, نہیں میں نے تو کہا تھا نا ان کو جو میرے پاس دعوت نامہ لے کے آئے تھے, میں نے کہا بھگوان کہاں رام تیلی, میری کیا جرات نیب کو بتاؤں. جی قلادر صاحب ایک کتاب لکھتے ہیں رہنمائے بدعنوانی, مجھے بریک لینی ہے. طریقے ٹپس لکھتے ہیں, ٹپس جیسے راتوں رات امیر ہونے کے طریقے, ایسے نیب کے مجھے بریک لینی نہیں کرنے کے, نیب کو بھی ایک نیب کو بکلیٹ چھاپنا چاہیے کرپشن کیسے کرنی ہے اور ہمارا مال اس میں سے کیسے دینا ہے. آپ بے شک اربوں کھائیں, ہمارا حصہ کیسے پراپت ترین ادارہ بن چکا ہے, پیسے کھا مطلب آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. نیب میں اس وقت مجھے بریک لینی ہے پروگرام میں. ناظرین پروگرام میں وقت ہے بریک کا, بریک کے بعد واپس. خبر آج ڈسکس کرنا چاہتے ہیں گوٹکی سے, ہمارے نمائندہ ہوں گے برکت علی وہاں سے. ذرا ہمارے پاس فوٹیج بھی ہے اس کی, کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعلیم کی کتنا ہم بات کرتے ہیں, اور یہ تعلیم کا حال میرے خیال میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ فوٹیج ہی آپ کے سامنے آ جائے. برکت آپ سن رہے ہیں میری آواز؟ ہیلو ہاں جی برکت آپ بتائیے گا یہ اسکول کیا ہے اور اس میں تھانہ کیسے بن گیا؟ جی بالکل, یہاں پر ضلع گھوٹکی کے بیشتر جو علاقہ جات ہیں وہاں پر یا تو اسکول وڈیروں کے جاگیرداروں کی اوتاقیں یا بیٹھکیں بنی ہوئی ہیں, لیکن جو بچ جاتے ہیں وہ پولیس والوں کے ہتھے چڑھ جاتی ہیں, جن کو چوکی بنا دیا جاتا ہے, پولیس ٹھہرتی ہے. یہی صورتحال ہے گھوٹکی کا. یہی جو اسکول آپ دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ پرائمری اسکول حیات 85, جس میں ان کی پولیس والوں کی چوکی گر گئی ہے, تو سردی سے بچنے کے لیے اسکول والوں کی چھٹی کرا دی ہے اور خود اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پر جو ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سردی آنے سے پہلے اور چوکی گرنے سے پہلے اسکول تھا اور بچے آتے تھے جنہیں واپس گھر بھیج دیا گیا؟ جی بالکل, اس میں 2 جو ہے فیمیل ٹیچر بھی جو ہے وہاں تعینات ہیں, اور 40 سے زائد جو بچیاں ہیں طالبات ہیں وہ بھی یہاں پر اسکول جاری تھا, پڑھ رہی تھی, لیکن ان کو عارضی طور پر یہ کہہ دیا گیا کہ آپ گھر جائیں, کیونکہ جیسے ہی سردی کم ہوگی تو پھر فعال کر دیا جائے گا, اسکول ان کو خالی کر. یہاں پر جو ٹیچرز ہیں فیمیل وہ تنخواہیں لے رہی ہیں, اور جو بچے ہیں ان کے رجسٹرڈ بھی موجود ہیں. مکمل طور پر یہ فعال اسکول تھا. ان کو گزشتہ 8 ماہ سے جو ہے 8 ماہ سے اس اسکول کو جو ہے پولیس کے حوالے ہے, جس کی وجہ سے یہ بچیاں تعلیم سے محروم ہیں. اچھا برکت یہ بتائیے, آپ کہہ رہے ہیں کہ دیگر جو علاقے ہیں جہاں پہ وڈیرے ہیں جاگیردار ہیں انہوں نے بھی قبضے کر رکھے ہیں, تو اس پہ بھی ہمیں کوئی فالو اپ دیں, اسٹوری دیں, کوئی اگر اس کے حوالے سے انفارمیشن تو بتائیں ہمارے ناظرین کو. جی بالکل, جو ضلع گھوٹکی کے جو علاقہ جات ہیں یہ تو صورتحال شہروں میں بھی تھی, لیکن یہ میڈیا کے توسط سے خبریں آنے کے بعد شہری علاقہ جات میں جو وڈیروں کی اوتاقیں یا قبضوں میں تھے اسکول,
وہ تو ابھی کم ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن جو دیہات ہے، پسماندہ علاقہ جہاں تقریباً جو اسکولوں کی بلڈنگ ہے وہ اوتاگے بنے ہوئے ہیں، باڑے بنے ہوئے ہیں، وہاں پر بلیک بورڈ اچھی حالت میں موجود ہے، فرنیچر اچھی حالت میں موجود ہے، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ جو وہاں پر عملہ ہے، مکمل کا عملہ جو ہے تنخواہیں حاصل کر رہا ہے، وہ پوری انتظامیہ کو پتہ ہوتا ہے اور وہ ملی بھگت سے انہیں تنخواہوں میں سے کچھ حصہ مل جاتا ہے، پھر خاموشی ہوتی ہے۔ جو وہاں پر ٹیچر ہیں وہ دیگر کام سر انجام دے رہے ہیں، کسی نے شاپ کھولی ہوئی ہے، کسی نے دکانیں کھولی ہیں، کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے، لیکن بچے جو ہزاروں ہیں وہ اس تعلیم سے محروم ہیں، کیونکہ وہ کنوینس بھی نہیں ہے کہ شہروں کی طرف جا سکیں، نہ ہی مالی اور معاشی طور پر یہ لوگ۔ کیونکہ میں یہاں پر یہ بات بھی ذکر کروں کہ یہ جو اسکول دیے گئے تھے یا فراہم کی جاتی ہیں بلڈنگیں، یہ بھی سفارش پہ کی جاتی ہیں، کیونکہ عام افراد کو نہ تو اس کے نام پہ اسکول ہوتا ہے، نہ ان کو بلڈنگ دی جاتی ہے۔ یہ اثر کیونکہ یہاں پر موروثی سیاست کا سلسلہ چلتا ہے، تو یہ ان کو گفٹ دیتے ہیں کہ یار آپ کو میں بلڈنگ دے رہا ہوں، آپ پلاٹ دے دیں، آپ میں چاہے اتاق بنا لیں، کچھ بھی بنا لیں۔ وہاں عملہ بھی اسی وڈیرے کا، اس جاگیردار کا، اسی شخص کا ہوتا ہے، پھر وہ جیسے چاہے وہ اسی اسکول کے ساتھ جو حالت کرے کر سکتا ہے۔ تھینک یو برکت۔ یہ ہمارے اسکولوں کا حال کی اور یہ تعلیم کلاس صاحب، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں تعلیم نہیں ہے۔ ویسے اس پہ قاضی صاحب اس پہ پوچھنا چاہیے تھا میں اس پہ کہ یہ کس ایم این اے کا علاقہ ہے، یہ کون سا وزیر ہے یہاں؟ ان سے ہم فالو اپ لیں گے، کل ہم ان سے فالو اپ لیں گے، اور ابھی ہم نے برکت سے بات یہ کی کہ جو جی دوسری بات یہ ہے جو برکت صاحب جو استادوں کا کہہ رہے تھے، استادوں کا تو اس میں ایسا سچ نہیں ہوگا، یہ ہوگا قصور کہ اگر جب تک یہ اسکول ہی نہیں کھلے گا تو وہ کیا کرنے آئیں گے، نہیں دیا جائے گا۔ یہ تو محکمہ وہ کیسے آ سکتے ہیں یہاں پہ؟ پولیس نے وہ کہہ رہے ہیں پولیس نے گھر بھیج دیا، دو ٹیچرز تھی فیمیل، ان کو پولیس نے گھر بھیج دیا۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، اس لیے جو استادوں پہ تنقید میرا خیال اس کیس میں جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے اس لیے جائز نہیں بنتی کہ استاد تو گئے ہیں، اگر ان کو بیچارے خود پولیس گردی کا نشانہ بنے، اس کے بعد وہ کیسے ان کو ہم کہہ سکتے ہیں گھر بیٹھے تنخواہیں لیتے ہیں یا وہ نہ لیں، تنخواہ نہ لیں، اپنا گھر نہ چلائیں۔ سو اس کا آپ جیسے قاضی صاحب کہہ رہے ہیں فالو اپ کی ضرورت ہے۔ فالو اپ لیں گے۔ ایک بات ہے، ابھی پنجاب میں چلو آپر میں کچھ کر لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ ٹی پٹی کچھ ہو جاتی ہے، کہیں سے چھوٹا موٹا پریس ریلیز، کہیں سے کچھ ایکشن ہو جاتا ہے۔ سندھ والا ان چیزوں سے بالا تار ہے، وہاں فیسٹیول ہونے دیں، اور کل نہیں چلو فیسٹیول بھی کریں، وہ بھی چیزیں ضروری ہے، میں تو ان کو بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ انسان نے ہر وقت پڑھنا یا کوئی اپنا کھانا پینا نہیں ہوتا زندگی میں، اور بھی کچھ، لیکن پہلے اپنی تعلیم اور ان معاملات پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں ہم شدت پسندی ختم کریں، کہ بلاول نے جو ٹویٹ کیا ہے، ہاں، اور وہ کال فرما رہے تھے، بلاول صاحب بڑے فخر سے کہہ رہے تھے کہ میں رحمان ملک کو آپ کو دینے کو تیار ہوں، کہ وہ بڑے بہادر وہ وزیر داخلہ تھے، وہ بہت میرا خیال ہے خدا را اپنے پاس ہی رکھے ان کو۔ ہماری درخواست ہے کہ یہ اثاثہ اپنے پاس رکھیں، وطن عزیز کو نہ ہی دیں، آپ پہلے ہی بڑے مصائب میں ہیں۔ میں نے یہی کہا کل میں نے ایک ٹویٹ کا، میں کہ ہاں جی بالکل بہادر تھے آپ کے وزیر داخلہ صاحب، جتنی ڈٹ کے کرپشن میں کہ آپ کے وزیر داخلہ مانڈی والا صاحب بھی اپنے پاس رکھ لیں، آپ حفیظ شیخ صاحب کو بھی رکھ لیں، جو انتھک خدمات سر انجام دی ہیں ماشاءاللہ یہاں پر، اور اپنے صوبے کو آپ ڈیولپ کر دیں، چھوڑ دیں ملک کو، آپ چھوڑ دیں، آپ سندھ کی فکر کریں، جو مرسوں اور یوں ہی منظور بٹو صاحب بھی تو ہیں، منظور بٹو صاحب بھی تو ہیں پنجاب میں ہمارے پاس، اللہ کی رحمت ہے۔ تو جتنی لوٹ مار میں نے کہا اسے دلیری سے کیا، اس شہر کے بچے نے رحمان باقی وہ بہادر ہو سکتے ہیں، نہیں ہوگی۔ اور جو سٹوری ہم نے عمر چیمہ صاحب کی لی تھی یہاں پہ کہ کیسے اس شہر کے بچے نے، شہر کا بچے ہی کہیں کہ بہادر آدمی نا، کہ اس شہر کے بچے نے کیسے جو سیکرٹ فنڈ تھے وہاں سے کھانے کھائے ہیں، پھول خریدے ہیں، کیک کیے، یہ اس کے لیے بہت بڑا دل چاہیے، بڑا جگرا چاہیے، بہادر آدمی چاہیے کہ سیکرٹ فنڈ میں سے آپ بیٹھ کے اپنی فیملی کو کھانوں پہ لے جائیں، ان کے ساتھ مال پانی پیئیں، ان کو تحفے دیں، تحائف لیں، یہ بہادر آدمی کر سکتے ہیں، کمزور لوگوں کی ضرورت ہے، اسے رحمان ملک بہادر آدمی۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں کلاس صاحب، کیا پیش رفت ہوئی ہے عمران فاروق قتل کیس میں؟ موجودہ حکومت تو بڑی سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے، برطانیہ کے حوالے کرنے پر سوچ رہی ہے ملزمان کو، جبکہ رحمان ملک تو اپنے دور میں مسلسل انکاری رہے کہ ان کے پاس تو ان ملزمان کی گرفتاری کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے۔ جب بھی کوئی رحمان ملک صاحب کے حوالے سے ایسا سوال کیا جاتا ہے تو مجھے ذوالفقار مرزا صاحب کی وہ بات یاد آتی ہے، بڑا تاریخی فکرہ انہوں نے کہا تھا پریس کانفرنس میں کہ رحمان ملک صاحب اگر یہ کیلا کھا رہے ہوں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ میں سیب کھا رہا ہوں، یہ باقاعدہ ان کا کوٹ ہے کہ میں سیب کھا رہا ہوں۔ مطلب ہے وہ بعض لوگ ہیبچول یہ لائر ہوتے ہیں کہ ہیبٹ کے تحت کرتے ہیں، کہ مطلب ان بیچاروں کا کوئی اپنا نہیں ہوتا، کوئی کچھ اور فیکٹرز ہوتے ہیں کہ انہوں نے ہیبچولی انہوں نے بیٹھ کے جھوٹ بولنا ہوتا ہے۔ تو ملک صاحب بھی انہیں میں شامل تھے کہ آپ کو یاد ہوگا وہ کہتے نہیں ہمارے پاس تو کوئی بندے نہیں، ہم نے پکڑے نہیں ہیں، ہمارے تو علم میں نہیں ہے، کون کہتے ہمارے پاس بندے ہیں؟ اب یہ پتہ چلا نہ صرف بندے موجود ہیں بلکہ ان کے نام بھی سامنے آ گئے ہیں، اور پلس جو میرے ذرائع نے مجھے کل بتایا ہے کہ وہ ہماری پاکستان کو ٹاپ سیکرٹ ایجنسی ہے، اس کے پاس موجود ہے، پوری انویسٹیگیشن کی ہے، پوری ریکارڈنگ موجود ہے، اور آپ کو جی برطانیہ کے ساتھ ان کے انیشل بات چیت ہو گئی ہے، اور برطانیہ کو یہ میسج دیا گیا حکومت پاکستان کی طرف سے کہ اگر آپ
ان کے ریڈ وارنٹ جاری کرتی ہے اسکاٹ لینڈ، پراپر طریقے سے ان کو یہ ملزم ثابت کرتی ہے، ان کا ایک چارج شیٹ بناتی ہے اور ریڈ وارنٹ جاری کیے جاتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں جو ایم کیو ایم کے لیڈر یہ عمران فاروق کیس میں ملوث تھے، اگر وہ ریڈ وارنٹ جاری کیے جاتے ہیں تو حکومت پاکستان انٹرنیشنل لاز کے تحت اس پہ عمل کرنے کی پابند ہوگی اور ان دونوں ملزموں کو ان کے حوالے کیا جا سکتا ہے برطانیہ کے. یہ باقاعدہ انڈیکیشن ان کو دے دیے گئے. میرے ایک انتہائی ریلائبل سورس نے جو حکومت کا برطانیہ کے ساتھ ملزمان کے حوالے کی کا ہمارا معاہدہ ہے کلاسٹر صاحب؟ شاہجہاں اس سے پہلے ایک پریسیڈنٹ ہے، ایک اس سے پہلے پریسیڈنٹ میں بتاؤں جو ہو چکی ہے کہ 2 پاکستانی تھے اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے وہاں پہ یہ برطانیہ میں میرا خیال آئرلینڈ میں ہوا تھا، انہوں نے ایک وہاں پہ بچے کو قتل کیا تھا، وہاں پہ کوئی 15-16 سال کا انگریز کا بچہ تھا بیچارہ، اس کو مار کے وہ بھاگ گئے تھے، پاکستان آئے تھے. اس وقت وہاں سے یہ لارڈ نذیر صاحب تھے اور میرا خیال سرور صاحب جو ابھی ہے ہمارے ایم پی یا کوئی صادق صاحب تھے، میں نام آپ ان کا بھول رہا ہوں، یہ باقاعدہ آئے تھے. جنرل مشرف سے ملاقات ہوئی تھی، شوکت عزیز سے ہوئی تھی، انہوں نے نیگوشیٹ کروایا تھا اور دونوں ملزمان یہاں سے ان کو واپس لے کے گئے تھے برطانیہ، کیونکہ وہاں پہ ان پہ قتل کا الزام تھا. ان دونوں کو وہاں پہ انہوں نے عمر قید دی تھی اور اس وقت اپنی جیل سرو کر رہے ہیں. اس لیے یہ بائنڈنگ ہو جائے گا. پاکستان کا پریسیڈنٹ بھی موجود ہے، یہ کامن ویلتھ کے تحت بھی کر سکتے ہیں. اچھا پرانی جو آپ کو پتہ ہے یہ پری پارٹیشن کچھ اگریمنٹ ہے جس کے تحت امریکنز نے ملزم لیے تھے پاکستان سے جو 600 سے میرے خیال میں یہ اسی قانون کے تحت لے لیں گے جس قانون کے تحت ریمنڈ ڈیوس کو لے گئے تھے. حضور قانون کی کیا ضرورت ہے؟ ریمنڈ ڈیوس جاتے جاتے یہ بتا دوں کہ پیپلز پارٹی کے لیڈر میں نام نہیں لیتا ان کا، کوئی اجازت نہیں دی، انہوں نے لسٹ کو کچھ لمبا کروایا ہے. وہ کہہ رہے ہیں اس میں قیوم سومرو صاحب کا بھی نام لیں اور ڈاکٹر عاصم صاحب کا بھی نام لیں. آپ میں فون کے بعد پوچھوں گا کل آپ کی طرف سے یہ نام اعلان کر دوں یا نہیں. چلے ٹھیک ہے. سر وہ ارب پتی ہیں، ڈاکٹر قیوم سومرو صاحب ہماری طرح سائیکل پہ آئے تھے اور آج کل وہ ڈونیشن دیتے ہیں. ارب پتی قیوم سومرو صاحب کا نام لینے سے پہلے وضو کرنا پڑتا ہے. آپ نے پتہ نہیں کیسے جرات کر لیا قاضی صاحب. بہرحال مجھے تو بھیجا ہے پیپلز پارٹی کی کسی اسٹال واٹ نہیں. کلاس صاحب کل ان سے پوچھ کے ان کا نام بھی آپ کوٹ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ کلاس صاحب کا. جب آپ کا ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے. خبر@دنیا TV.tv پر ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.